تو ہمارے چینل پہ آج جو سوال ہے کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلا باب اور اس کی 29 اور 30 آیت میں ہے۔ 29 اور 30 آیت آپ بائبل مقدس سے نکال کر ایک بار اس کو غور سے اچھے سے پڑھ لیں۔ اچھے سے پڑھنے کے بعد آپ پھر اس ویڈیو کو نیکسٹ دیکھیں، ویڈیو کو پاز کر کے روک دیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت مقدس میں کیا لکھا ہے کہ 29 آیت میں خدا نے انسان کو روئے زمین کی کل بیجدار سبزی دے دی۔ جتنی بھی زمین پر سبزی ہے، جتنی بھی زمین پر ہربل پودے ہیں، ہربل چیزیں ہیں، ہری بوٹیاں ہیں، ہری سبزیاں ہیں، بیجدار کو سب کھانے کو دے دی۔ اب اگر سب چیزیں، سب جڑی بوٹیاں اور سب ہریالی کھائے گا تو کچھ جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہیں، کچھ سبزی ایسی بھی ہے جو زہریلی ہے، زہر آلودہ ہے، تو یہ انسانی صحت کے لیے، انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور غیر فطری بات ہے۔ 30 آیت میں اور پورے جانوروں کے لیے، کل جانوروں کے لیے، زمین کے کل جانوروں کے لیے، ہوا کے ہوں یا رینگنے والے ہوں، جن میں زندگی کا دم ہے، اس کا مطلب ہے سب کے لیے کیا کھانے کو دیا؟ ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ انسان کو بھی وہی چیز اور جانوروں کو بھی ایک ہی چیز، ہری بوٹیاں کھانے کو دے دی گئی ہیں۔ مطلب کہ سب چیزوں کی، سب جانداروں کی خوراک ایک ہی ہے، جبکہ انسان کل ہری بوٹیاں کھا نہیں سکتا، اس میں کچھ زہر آلودہ ہے۔ اسی طرح جانور جو ہیں وہ سارے کے سارے ہری بوٹیاں نہیں کھاتے، ان میں کچھ گوشت خور بھی ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہاں پہ ایسا کیوں لکھا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو اچھی لگنے پر آپ لائک اور شیئر بھی کریں، اور پھر اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جی، تو اب ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کا ماحول سمجھ لیں کہ دونوں کا انوائرمنٹ کیسا تھا۔ باغ عدن، اب جب میں باغ عدن کا نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں جنت کی بات کر رہا ہوں، میں خدا کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں۔ اب کچھ لوگوں کو اس میں اگر کوئی اعتراض ہو تو مجھے وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں کہ اب باغ عدن کو جنت کیوں کہا، ٹھیک ہے۔ اب باغ عدن کو جو ماحول تھا وہ سارا آسمان کی بادشاہت جیسا تھا، کیونکہ وہاں پہ نہ تو موت تھی ابھی تک، اور نہ کوئی درد تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی تکلیف تھی۔ وہاں پہ خدا خود بادشاہت کرتا تھا، اور خدا آدم کے ساتھ، خدا اور آدم مطلب خدا اور اس کے لوگ آدم اور حوا ایک ساتھ تھے اور ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو تب وہاں پہ نہ موت تھی، نہ درد تھا، نہ دکھ تھا، اور نہ کسی قسم کی تکلیف تھی۔ میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خدا کی بادشاہت کی، کہ خدا کی بادشاہت کیسی ہے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے آنسو، سب آنسو پہنچ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں گی۔ ابھی جو چیزیں ابھی موجودہ ماحول میں چل رہی ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی آسمان کی بادشاہت میں، جب خدا خود بادشاہ ہوگا۔ اسی طرح جب باغ عدن میں تھا تب بھی یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، نہ موت تھی، دکھ تھا، ماتم تھا، نہ ہی آہو نالا تھا، نہ ہی درد تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ آج والا انوائرمنٹ نہیں ہے، یہ بات جنت کی ہو رہی ہے، یہ بات خدا کی بادشاہت کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کا جو ماحول ہے، اب ہمارے پاس دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اور سارا انوائرمنٹ آج اگر ہم دیکھیں کہ آج کا انوائرمنٹ، آج کا ماحول اور باغ عدن کا ماحول بالکل فرق تھا۔ اب ماحول میں ڈفرینس ہم کر چکے کہ ماحول فرق تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو صرف جڑی بوٹی اور سبزی کھانے کو کیوں دی؟ اگر وہ زہریلی بوٹی، زہر والی کوئی چیز کھا لے گا، ایسی زہریلی جڑی بوٹی، تو اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے ہی انوائرمنٹ میں فرق کر کے بتا دیا تاکہ اس سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو کہ تب وہاں پہ ابھی موت کا نام و نشان نہیں تھا، تب ابھی موت کا وہاں پہ ذکر
نہیں تھا۔ موت کا ذکر تو تب ہوتا ہے، پہلی دفعہ خدا کرواتا ہے جب خدا اس کو کہتا ہے کہ باغ عدن میں رکھ کے کہتا ہے کہ تو سارے درخت سب کچھ کھا سکتا ہے، سب کچھ کھا سکتا ہے، لیکن یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے نا، تو اسے نہیں کھا سکتا، اور جس دن تو نے اسے کھایا تو مرا۔ موت کا آغاز کب ہونا تھا؟ جب انسان نے اس کو درخت کو کھانا تھا۔ اس سے پہلے سب کچھ جنت جیسا ماحول، نہ دکھ درد اور نہ آہ و نالا اور نہ کوئی بیماری تھی، اور نہ ہی انسان کے لیے کوئی ایسا بھاری بھرکم کام تھا، محنت مشقت تھی، بالکل ایزی تھا، جیسے بالکل ویسے ہی جیسے ہم خدا کی بادشاہت میں آئندہ کو ہوں گے سبھی ایماندار، ٹھیک ہے۔ اب جانداروں کی بات کریں تو کہ جانداروں کو خدا نے کیوں گھاس اور ہری بوٹیاں سب کو دی؟ اب آپ اس بات کے لیے اس بات کے جواب کے لیے جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کے متعلق بتا چکا، لیکن یسایہ کی کتاب آپ 11 باب اور اس کی 6 سے 9 آیت تک ضرور پڑھ لیجئے گا۔ 6 سے 9 آیت میں صاف لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت میں، خدا کے کنگڈم میں جب خدا آئے گا، خدا کی بادشاہت ہوگی، تب کیا ہوگا؟ تب جو ہے نا وہ بھیڑ اور بھیڑیا آپس میں مل کر رہیں گے، چیتا اور بکری جو ہے نا آپس میں مل کر بیٹھ کر کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بلی اور کبوتر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ہے نا، اور شیر اور بکری ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شیر کو بکری کو شیر سے خطرہ ہے نا۔ تو تب موت تھی ہی نہیں، جب موت تھی نہیں تو جانور کو کس بات کا خطرہ تھا؟ جب موت نہیں تھی تو کون کس کو مار سکتا تھا؟ تو بات کسی کو کھانے کی ہو ہی نہیں رہی، اور پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ موت ہی نہیں تھی۔ اب کوئی جانور مرے گا ہی نہیں تو پھر وہ دوسرا جانور اس کو کیسے کھائے گا؟ درد تھا ہی نہیں تو کسی کو کیسے چیرے گا پھاڑے گا؟ آہو نالا خطرہ ڈر تھا ہی نہیں تو کون کس سے ڈرے گا؟ کس کو کس سے خطرہ ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو آسمان کی بادشاہت میں اور آج کی زمین کی انوائرمنٹ میں فرق ہے۔ جب اس فرق کو جان لیں گے تو پھر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ جب خدا نے کہا کہ تمام کل آسمان کے جو آسمان پہ اڑتے ہیں پرندے اور جو زمین پہ رینگتے ہیں اور سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک جیسا ہی کھانا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب کا انوائرمنٹ ہی اور تھا، تب وہ خدا کی بادشاہت میں تھے۔ تب ایسا نہیں تھا کہ کسی کا ڈر تھا، درد تھا، تکلیف تھا۔ تو درد تکلیف کب شروع ہوئی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب، اور جب عورت اور مرد نے، آدم اور حوا نے پھل کھا لیا، اس کے بعد خدا نے ان کو سزا دی اور زمین کو لعنتی کیا اور باغ عدن سے، اپنی حضوری سے، اپنی بادشاہت سے، اپنے سایہ کے نیچے سے نکال دیا۔ اب جب اس کو باغ عدن سے، اپنی بادشاہت سے، اپنے کنگڈم سے نکال دیا تو زمین اس کے لیے لعنتی ہوئی، پھر اس نے اس کے لیے اونٹ کٹارے اگائے۔ تو اب زمین چونکہ لعنتی ہے، اس سبب سے اب اگر کوئی زہریلی بوٹی کھائیں گے تو ہماری صحت کو نقصان ہوگا۔ اب چونکہ موت ہے تو اس لیے ایک شیر بکری کو کھا سکتا ہے، مار سکتا ہے، کیونکہ مار کے ہی کھاتا ہے نا، تو موت آئے گی، مارے گا تو کھائے گا۔ درد تکلیف اب ہے، کیونکہ اب زمین پہلے جیسی نہیں، کیونکہ اب زمین خدا کی بادشاہت جیسی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب خدا کی بادشاہت آئے گی تو تب کیا ہوگا؟ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 4 آیت اور پورا 21 باب آپ پڑھ سکتے ہیں، خدا کی بادشاہت کیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ یسایہ 65 باب اور 25 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں صاف لکھا ہے کہ جب خدا کی بادشاہت ہوگی تو شیر کا جو کھانا ہوگا وہ یہی ہوگا جو دوسری بھیڑ بکری کھاتی ہے، چارہ بوسا ہی کھائے گی، ٹھیک ہے، چارہ یا بوسا وغیرہ جو آج جانوروں کا جو ہم گھر میں پالتے ہیں ان کا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ گوشت خور بھی وہی چیزیں کھائیں، کیونکہ تب کیا ہوگا؟ موت کو پھر سے ختم کر دیا جائے گا، پھر سے وہی ماحول ہوگا جو خدا کی بادشاہت میں بتایا گیا ہے۔ تو جب وہ ماحول ہوگا تو تب
ऐसे ही होगा, सब भेड़ बकरी और शेर चीता और रीछ सब कुछ एक साथ होंगे और एक साथ, जैसे बाग अदन में थे, बाग अदन में सबका नाम आदम ने रखा और एक साथ ही थे, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इस सवाल को इस तरह क्लियर कर सकते हैं कि तब का एनवायरनमेंट और था, अब का एनवायरनमेंट और है। अब के लिए ये बात जो खुदा ने कही कि इंसान रोए ज़मीन की कुल हरी बूटियां खा सकता है, कुल हरी सब्जी खा सकता है, तब वो खा सकता था, क्योंकि तब कोई मौत नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, तब एनवायरनमेंट और था। अब एनवायरनमेंट और है, अब माहौल और है। तो इस बात को आज हम ये भी कह सकते हैं कि ये आज के मुताबिक गैर फितरती है, बिल्कुल आज के मुताबिक गैर फितरी है, लेकिन उस दौर के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक, जिस माहौल में खुदा ने इनको खाने को चीज़ें दी, उस माहौल के मुताबिक ये फितरी अमल था, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो वीडियो बनाने से हौसला अफजाई होती है कि हाँ, लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है। और अगर आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।